اللہ اکبر ان عاشقوں کی کہانی سنو، اللہ اکبر۔ حضرت بلال ملک شام گئے ہیں، ایک دن سوئے نہ خواب میں، جیسی سوئے گئے ادھر آنکھ لگی ہے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ جلوہ گر ہو جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار جلوہ گر ہوئے اور فرمایا بلال ہماری یاد نہیں آتی؟ اتنی بات کا سننا تھا، رات ہی میں بستر سے اٹھے تیاری کرنے لگے۔ بیوی نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا محبوب کی چوکھٹ پہ جانا۔ بے شک بلال چھوڑ کے تو بہت دن ہو گئے آئے تھے، کہنے لگے تجھے پتہ نہیں آج خواب میں میرے سجن آئے تھے اور انہوں نے مجھے بلایا کہ رات ہی میں اٹھے، سفر طے کیا اور مصطفیٰ کے مدینے پہنچ گئے۔ مصطفیٰ کے مدینے پہنچے، شور تھا ہر طرف، بلال آئے ہیں، مؤذن رسول آئے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچے۔ کچھ لوگوں نے اصرار کیا بلال اذان پڑھ دو، حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ ظہر کے وقت پہنچے، عصر کا وقت، مغرب کا وقت ہو گیا۔ عصر کے بعد جب عصر کی اذان بھی حضرت بلال نے نہیں پڑھی نا تو کچھ لوگوں نے سفارش کی، کہنے لگے سنو اگر بلال سے اذان سننی ہے نا، بلال سے جا کے حسنین کریمین کو بلا لائے۔ یہ حسن حسین اللہ اکبر، بچپن کا زمانہ، ایک صحابی گئے بلا لائے، آ کے بیٹھ گئے کروٹ میں حضرت بلال کی دونوں شہزادے، وہ کہنے لگے چچا آج اذان پڑھ کے سنا دو۔ یار اپنوں سے جڑی یادیں بھی اپنی لگتی ہیں، اور جو چیزیں اپنوں سے منسلک ہوتی ہیں ان میں بھی اپنائیت ہوتی ہے۔ شہزادے کہنے لگے بلال اذان پڑھ دو۔ چاچا بلال اذان پڑھ دو، کہنے لگے شہزادے ہمت نہیں ہے۔ اتنا کہا نا شہزادے میں تیور بدلے، کہنے لگے چچا ذرا سچ بتاؤ ہم کون لگتے ہیں؟ کہا تم میرے آقا زادے ہو اور آقا لگتے ہو، آپ کیا لگتے ہو؟ کہا ہم تمہارے در کے نوکر ہیں۔ اتنا سننا تھا، شہزادوں نے کہا پھر ہمارا حکم ہے اذان پڑھ کے سنا دو۔ اللہ اکبر، حضرت بلال اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کان میں انگلی ڈالی ہے، صدا دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے اتنا جملہ کہا تھا، جو عورتیں گھروں میں روٹیاں بنا رہی تھی روٹیاں چھوڑ دی ہیں، جو لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے سامان چھوڑ دیا ہے، اور سب کے سب دوڑے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ بچے ماؤں کی گود میں چڑھ گئے تھے، ماؤں نے بچوں کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، عورتیں دوڑی ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ بچے ماؤں سے پوچھ رہے تھے اے ماں مؤذن تو آ گیا ہے، امام کب آئے گا؟ اگر بلال آ گئے ہیں تو کیا آقا بھی آئیں گے؟ مدینے والے کہتے ہیں لوگوں جب بلال آئے تھے اذان پڑی تھی، مدینے میں قیامت کا منظر تھا، کوئی مسجد نبوی کے ستون سے لپٹ کے رو رہا تھا، کوئی دیواروں سے لپٹ کے رو رہا تھا، اور ایک صحابی ہے میرے سرکار کے حضرت عبداللہ ابن زبیر، بچپن کا زمانہ تھا، سب تو مسجد میں لپٹ کے رو رہے ہیں، کوئی دیوار سے لپٹ رہا ہے، کوئی منبر پہ بے ہوش پڑا ہے، کوئی مصلی کو چوم رہا تھا۔ یہ بچپن کا زمانہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، انہوں نے توڑ لگائی ہے، مدینے کے باہر چلے جاتے ہیں، جب گئے تھے توڑتے ہوئے ہنستے ہوئے جا رہے تھے، لیکن جب آئے ہیں تو آنکھ میں آنسو ہے، تڑپتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا بچے تو بتا تو کدھر گیا تھا؟ جب یہ یہاں ہے تو ادھر کا ڈھونڈنے گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بچپن میں کہا تھا لوگوں جب مجھے پتا چلا ہے کہ بلال آئے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا چل عبداللہ ابن زبیر لگتا ہے مصطفیٰ پیچھے رہ گئے ہوں گے، چل کے راستے میں انتظار کر۔ کا اس خوشی میں پلٹا تھا، کافی دیر ٹھہر کر کے آیا ہو، نگاہیں مایوس ہو کے آ گئی ہے، محبوب کا جلوہ نظر نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر، عجیب قیامت کا منظر ہے۔ حضرت بلال نے کان میں انگلی ڈالی ہوئی ہے، بچے ماؤں کی گود میں لپٹ کے رو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا ماں مؤذن ہے امام کہاں ہے، کوئی کہتا تھا ماں آج بلال ہے تو پھر آقا بھی آئیں گے۔ عجیب قیامت تھی مدینے میں، صحابہ اکرام تڑپ رہے تھے۔ حضرت بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے بعد جب اشہد ان پہ پہنچے ہیں جا کر کے زبان ٹھہر جاتی ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید بلال کو کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے، 3 مرتبہ لفظ انا کہا ہے، ٹھہر جاتے ہیں، اشہد ان کہا پھر ٹھہر گئے، پھر انا کہا پھر ٹھہر جاتے ہیں۔ لوگوں نے لقمے دیے بلال اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن زبان ہے کہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ اکبر، منظر ہی کچھ اور تھا۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ سب نے کہا تھا انا محمد رسول اللہ، لیکن بلال نے انا سے آگے زبان نہیں چلائی ہے۔ جب لوگوں نے شور مچا دیا، جب کلمہ پورا کرنے کی لوگوں نے بار بار لقمہ دیا ہے، حضرت بلال نے ہمت باندھی ہے، کان میں
انگلی ڈال کے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. اتنا کہتے کہتے بلال کی نگاہ اٹھتی ہے اور میرے مصطفیٰ کے ممبر پہ جا کے ٹھہر جاتی ہے. جیسی بلال کی نگاہ ممبر شریف پہ جا کے پڑی ہے, بلال کو خش آیا ہے, بے ہوش ہو کے زمین پہ. اس کے بعد بلال کہہ کے چلے گئے یا رسول اللہ آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے. آج کے بعد یہ بلال کس ہمت سے مدینہ آئے گا, یہ کہہ کے مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑا ہے. پوری زندگی ملک شام میں گزار دی ہے. آپ کے وصال کا وقت قریب آیا, آپ اپنے ہاتھ سے دیوار میں گھوسے مار رہے تھے. بیوی نے کہا تھا سرتاج آج یہ بیتابی کس لیے ہے, بے قراری کس لیے ہے, میرے سرتاج آج تک یہ مصیبت نہیں دیکھی ہے. جیسی بیوی نے مصیبت کہا ہے حضرت بلال کہتے ہیں خاتون مصیبت نہ کہ یہ راحت کے لمحے آ رہے ہیں, یہ مصیبت کے لمحے نہیں ہے, یہ سکون کے لمحے ہیں. اللہ اکبر. بیوی نے اتنا سنا تڑپ جاتی ہے, کہتی میرے سرتاج میں سمجھی نہیں ہو. بلال کہتے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے, میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. بیوی نے کہا تھا بلال دنیا مرتے وقت افسوس کرتی ہے مگر عجیب معاملہ ہے, میرے سرتاج ہمیں بیوہ کر کے جا رہے ہو, بچوں کو یتیم کر کے جا رہے ہو اور پھر بھی مسکرا رہے ہو. آپ فرماتے ہیں ہاں کافر اس رات میں پردہ تو اٹھا دے, ہنسنے کی وجہ کیا ہے. بلال کہتے کہ پہلے کنگا لاؤ, میرے بالوں میں تیل ڈالو. بلال نے کنگا کیا ہے, بالوں میں تیل ڈالا ہے, آنکھوں میں سرما لگایا ہے. بیوی نے کہا تھا سرتاج اس مصیبت میں سجنا کیسا, اس مصیبت میں سنورنا کیسا. تب بلال نے کہا تھا نادان جانتی نہیں ہے ادھر موت کا جھٹکا لگے گا اور ادھر مصطفیٰ کا جلوہ آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے.